یہ جو بمباری ہو رہی ہے نا، مظلوم مر رہے ہیں، ہمیں ترس آتا ہے تو کیا اللہ کو نہیں آتا ہوگا؟ لوگ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز میں بچوں کیسے خون میں لپٹے ہوئے، کیسا دل پگھلتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا؟ اللہ میں حلم بہت ہے. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ہمیں بس اشکال ہوتا ہے نا، اے اللہ تو بڑا ظالم ہے، معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا. ہم اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو، لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو، تو اللہ تو کون سا معاذ اللہ کچھ کر رہا ہے؟ اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو ہرگز ان سے غافل مت سمجھو. اے اللہ جب تو سب دیکھ رہا ہے، غافل بھی نہیں ہے، عذاب کیوں نہیں دیتا؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ کہتے ہیں میرا حلم ہے، حلم برداشت، میں نے ایک دن رکھا ہے حساب و کتاب کا، اس وقت تک میں ظالم کو مہلت دیتا ہوں. دنیا میں بہت کچھ غلط ہوگا، اس سے بھی زیادہ غلط ہوا ہے دنیا میں. اور اے بھائی پیغمبر زکریا علیہ السلام، پیغمبر کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. آج کسی ہم جو عبید اللہ بن زیاد کوفہ کا گورنر، اس پہ لعنتیں کیوں بھیجتے ہیں؟ حسین ابن علی کو قتل کیا نا اس نے کربلا میں، نبی کے نواسے کو. پوری دنیا میں کوئی ہے جو اس کا نام احترام سے لے ابن زیاد کا؟ تو اتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے، اللہ نے اسے کچھ کیا؟ وہ پھر بھی گورنر رہا، نہ معزول ہوا، دندناتا رہا، اپنی طبی موت مرا ہے وہ. آپ خود اندازہ لگاؤ، آج کسی نیک آدمی کو کوئی قتل کرتے انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے، نبی کے نواسے کے قتل پہ کیا ہوا ہوگا؟ یعنی کیسا، کتنا بڑا جرم ہے نا. اور وہ گردن کاٹ کے نبی کے نواسے کی قاتل نے معاذ اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کے رکھی ہے، سامنے لا کے رکھے. کیا یعنی ذرا سا انسان کے سینے میں دل ہو کانپ جاتا ہے، یہ بات سن کے کانپ جاتا ہے. اور وہ بدبخت کیا کر رہا تھا؟ چھڑی سے آپ کے ہونٹوں کو ٹچ کر رہا تھا. وہاں صحابی رسول نے فرمایا کہ بس کر، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار ان ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. اتنا بڑا مقام ان ہونٹوں کا کہ ان ہونٹوں پہ نبوت کے ہونٹ ٹچ ہوئے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہوا. تو کوئی زلزلہ آیا؟ کوئی آسمان پھٹا؟ بولو نا، کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں؟ یہ آیت بار بار ہمیں تسلی دیتی ہے، لا تحسبن اللہ غافلا. اللہ کہتے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو. اللہ میں حلم برداشت ہے. زکریا علیہ السلام تو پیغمبر تھے، کتنے مبارک پیغمبر. قرآن نے کیسا تذکرہ کیا زکریا علیہ السلام کا. سورہ مریم اٹھا کے دیکھو، جس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو زکریا علیہ السلام سے کتنی محبت تھی. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. زکریا علیہ السلام بوڑھے، بیوی بانج، ساری زندگی اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، محراب میں عبادت کرتے رہے ہیں ساری زندگی. اتنے محبوب پیغمبر. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے زکریا کو بڑھاپے میں خوشخبری دی. انا نبشرک بغلام، اے زکریا تجھے لڑکا بھی ملے گا، اور اس کا نام ہم پہلے سے بتا دیں یحییٰ ہوگا. اور اس نام کا اس سے پہلے اس کائنات میں کوئی شخص، کوئی بیٹا نہیں گزرا. یہ نام بھی ہم سلیکٹ کر کے دے رہے ہیں. اور سیدن وحصورا، وہ سردار ہوگا، انتہائی درجے کا پاک دامن شریف ہوگا. اور یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اس کو نبوت ملے گی. کتنے بڑے فضائل زکریا علیہ السلام کے کہ ان کو ایسے بیٹا مل رہا ہے. معمولی تھے کیا جن کو؟ پھر وہ کہہ رہے ہیں اللہ بڑھاپے میں مجھے کیسے بیٹا ملے گا، میری بیوی تو بانج ہے بھائی. اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قد خلقتک من قبل، اے زکریا میں نے تجھے پانی سے انسان بنا دیا، تو بڑھاپے میں تجھے اولاد نہیں دے سکتا. پھر اللہ کہتے ہیں میں زکریا کو یہ پروٹوکول کیوں دے رہا ہوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. زکریا اور اس کی بیوی نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، راتوں کو اٹھ کے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا کر ہم سے جنت مانگا کرتے تھے اور جہنم سے پناہ. یعنی نیک لوگوں کی ساری صفات کس میں تھیں؟ زکریا علیہ السلام میں. حشر کیا بنی اسرائیل نے ان کا. زکریا علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں دشمنی میں پکڑ کے ان کے سر پہ آرا چلا کے 2 ٹکڑے کیے. کوئی عذاب نہیں آیا اللہ کی طرف سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہوگے اللہ ایسے ہی بیٹھا ہوگا، اس کو غصہ نہیں آ رہا ہوگا؟ اے بھائی اللہ یہ کہہ رہا ہوگا میرے پیغمبر کو تم نے اس طرح سے چیر دیا، کچھ بھی نہیں ہے. نا 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 نا، اللہ کہہ رہا ہے آنے دو. آنا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. تو اللہ کا غضب انسانوں کے غضب سے کروڑہ گنا زیادہ. لیکن وہ غضب کا اظہار کیوں نہیں کرتا فوراً؟
کیونکہ اس کا حلم یعنی اس کی برداشت انسانوں کی برداشت سے کروڑا گنا زیادہ. تو اللہ نے اپنے غضب کے اظہار کے لیے جہنم کی آگ بنائی ہے. اسی سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ نے آخرت میں اتنا سخت عذاب کیوں رکھا ہے. یہ سخت عذاب اللہ کے غضب کا اظہار ہے. جب اللہ ہے تو اس کی ہر طاقت انسانوں سے کروڑا گنا زیادہ, تو اس کا غضب بھی انسانوں سے کروڑا گنا زیادہ, اور اس کی رحمت بھی انسانوں سے کروڑا گنا زیادہ ہے. تو اس کی رحمت کا اظہار جنت کی صورت میں ہوگا, جس سے پتہ چلے گا کہ رحمت کہتے کس کو ہیں, اور اس کا غضب ظاہر ہوگا آگ کی صورت میں, جس سے پتہ چلے گا کہ غضب کہتے کس کو ہیں. تمہیں کیا پتا کہ غصہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھو ایک کمزور آدمی جب یا جو غریب آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے تو کیسے دعوت دے گا؟ تو کہے گا کبھی ہمارے پاس آنا, ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے. آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دال چاول کھلا دیں گے, بریانی کھلا دے گا. بڑا سیٹ جب کہے گا نا بیٹا ہماری دعوت میں آنا, پتہ چلے گا کہ دعوت کہتے کس کو ہیں. اور جو بڑا بدماش ہوتا ہے وہ جب ناراض ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے بیٹا ابھی تو نے غصہ دیکھا نہیں ہے, جب میں تجھے ٹارچر کروں گا نا تجھے پتہ چلے گا کہ میرا غصہ ہے کیا. یہ تو انسانوں کے غصے ہیں. تو اللہ نے آگ میں جلانے کا انتظام کیا. اللہ ہم سب کو اس آگ سے بچائے. یہ آگ کیا ہے؟ اللہ کے غضب کا اظہار ہے. یہ ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں نا جہنم میں آگ کیوں؟ بھائی اللہ کے غضب کا اظہار ہے, تو وہ اللہ ہے تو اس کے غضب کا اظہار ایسے ہی ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں جب یہ انگلیاں چبائیں گے تو اللہ کہے گا جب تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ اس وقت غصہ آتا تھا. فتکفرون, تم جب انکار کرتے تھے. تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین, اے اللہ تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. ایک موت تو ہماری پیدائش سے پہلے, وہ بھی ہم مردہ ہی تھے نا, اور پیدا کر کے تو نے ہمیں دوبارہ موت دی. یہ 2 قدرت دیکھی ہم نے. پھر تو نے ہمیں 2 زندگیاں دیں. ایک زندگی تو ہم نے دیکھ لی تھی, دوسری ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بار بار کہتے تھے کون پیدا کرے گا, دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے. تو خود اپنی بے عقلی بتا رہے ہوں گے کہ جو موت دے کے زندگی دے سکتا ہے وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا. تو کہیں گے اللہ ہم نے دوسری زندگی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی, مان لیا کہ حساب و کتاب ہے, لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہو. تو اس لیے میرے بھائی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے آرڈر کی. تو یہ نہیں دیکھا کرو کہ اس سے ہوتا کیا ہے. بھائی اگر ہاں اللہ نے بعض دفعہ آرڈر میں خود ہی لچک رکھ دی ہے. اللہ نے کہا یہ آرڈر ہے, ضروری نہیں ہے. جیسے اللہ میاں نے ترغیب دے دی 4 شادیاں کرو, آرڈر دیا, لیکن بتا دیا فرض نہیں ہے, ورنہ سب چوڑے میں آ جاتے. ترغیب دے دی, فرض نہیں کیا. فرض کر دیتے خوش تو بہت ہوتے آپ اوپر سے, جب کرنے جاتے تو پتہ چلتا ہے یار یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے نا, ترغیب دے دی کہ کرو, اچھی بات ہے. بعض چیزیں اللہ نے ترغیب نہیں دی ہیں, وہ آرڈر دی ہے. نماز کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے, فرض ہے. داڑھی رکھنا کیا ہے میرے بھائی؟ یہ آپشنل. غامدی صاحب نے تو انکار کر دیا, دین غامدی صاحب سے نہیں لو, علماء سے لو. بخاری مسلم کی واضح حدیثیں, اعفوا اللحا, داڑیاں بڑھاؤ, ہمت کر کے رکھ لو داڑھی. نظر کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ آپشنل نہیں ہے, کیا ہے بھائی؟ فرض ہے. اور اگر غلطی ہو تو توبہ کرو اللہ سے. یا قوم استغفروا ربکم, نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا غلطی ہو گئی ہے تو اس کا بھی اللہ نے تلافی کا طریقہ رکھا ہے. میری قوم اللہ سے توبہ کرو, اکڑ تھوڑی جاؤ, ہم سے غلطی ہوتی ہے بس چھوڑا یار. ایک آدمی نے مجھے کہا مجھے فحش فلموں کی عادت ہے, اب میں توبہ کر کر کے تھک گیا ہوں, مجھ سے نہیں چھوٹ رہا. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر اللہ سے تجھے معاف کرنا بھی نہیں ہو رہا. تو توبہ کر کر کے تھک سکتا ہے تو اللہ کہے گا کہ جب تجھ سے توبہ نہیں ہو رہی ہے تو میں کوئی معاف کرنے کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. جب اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے تو پھر وہی گالی نکل رہی ہے منہ سے, کیا کریں؟ تو کم بخت کر لینا توبہ. ابے تیرے سے 100 دفعہ گناہ ہو گیا, اللہ کہہ رہے ہیں 101ویں دفعہ توبہ کر, آئندہ نہیں کروں گا. عزم کر اور بچنے کے اسباب اختیار کر, میں 101ویں دفعہ بھی کیا کروں گا؟ معاف کروں گا. پھر بچنے کی کوئی لڑتا رہے یار, ساری زندگی شیطان سے پھڈا ہے تیرا. کلابازیاں شیطان کو تو کبھی گرا دے, کبھی شیطان تجھے پھڈا رہے. جس دن تو نے ہتھیار ڈال دیے نا کہ مجھ سے نہیں ہوتا, اللہ کہے گا پھر مجھ سے بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے نا. جب تک عاجزی دکھاتا رہے گا نا, لڑتا رہے گا اللہ سے. اللہ سے لڑنے کا مطلب معافیاں مانگتا رہے گا. تو اللہ کہتا ہے 100 دفعہ توبہ ٹوٹے, 101ویں دفعہ بھی قبول کروں گا میں. جہاں ہتھیار ڈال دیے مفتی صاحب مجھ سے نہیں چھوٹ رہی, میں چھوڑو یار, اب تو بس چھوڑو, پھر جاؤ جہنم میں, اللہ کہے گا جاؤ. اس لیے بھائی گناہ ہو بھی رہا ہے نا تو توبہ کا تعلق اللہ سے ختم مت کرو, پھر چھوڑو. بد نظری ہو گئی پھر توبہ کرو, پھر ہو گئی پھر توبہ کرو, پھر ہو گئی پھر توبہ کرو. پریشان ہو کے توبہ کرو, کسی بھی طرح سے کرو بھائی. چھوڑنے کی کوشش میں لگے رہنا ہے. کوشش جس دن چھوڑ دی نا تو اللہ کہے گا جب تو خود جہنم پہ مطمئن ہو گیا ہے تو پھر ہم تجھے زبردستی نہیں بچاتے. اللہ تعالیٰ کہ نہیں تو کودنا چاہ رہا ہے, ہم کہیں نہیں میں اللہ کہتے ہیں میں نے جہنم بھی کسی سلسلے میں بنائی ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں بھی کسی کو بھیجنا ہے میں نے, یہ خالی نہیں رہے گی. جیسے ہمارے یہاں گورنمنٹ نل کے لگاتی ہے
تو پانی کے لیے، لیکن وہ اکثر خالی رہتے ہیں. تو ہم گورنمنٹ سے کہتے ہیں کس سلسلے میں آپ نے لائنیں بچھائی تھی؟ گورنمنٹ کہتی ہے سلسلہ چھوڑو، پانی نہیں ہے. تو اللہ کے ہاں ایسی دھاندلی نہیں ہے کہ اللہ جہنم بنا دے اور کہ جائے گا اس میں کوئی بھی نہیں. بنائیے، اللہ کو پتا تھا اس کو بھروں گا میں انسانوں سے اور جنات سے. اسی طرح اللہ نے جنت بنائی اور اس میں بھی بہت سارے لوگ جائیں گے، 2-4 آدمی نہیں جائیں گے. 2-4 اسکالر کہتے ہیں کہ ہم ہی جائیں گے، ایسا دین پیش کرتے ہیں کہ یہی ہیں، باقی سارے گھاس کھا رہے تھے. ایسا نہیں ہے بھائی، جنت میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جائیں گے. اگر یہ سارے گمراہ ہوتے، یہ سارے علماء صلحاء حنفی مالکی شافعی 99% تو یہی ہیں، حنفی مالکی شافعی حنبلی، باقی 1% ہیں جو کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے. تو اگر وہ ٹھیک ہیں، یہ سارے غلط ہیں، تو پھر تو جنت میں کون جائے گا بھائی؟ 4-6 آدمی جائیں گے میرا خیال ہے. تو اس لیے یہ ٹائم ہی کا پتہ نہیں چل رہا مجھے یار. تو نماز تو اچھا 9 بجے ہے، میں سمجھ رہا ہوں، شکر ہے. تو بس ختم کر رہا ہوں میں. تو میں ٹاپک کہاں سے لے کے چلا تھا کدھر نکل گیا میرے بھائی. اس لیے کہاں سے ہم چلے تھے، وہ جو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا کہ اصل تو اللہ نے نافرمانی کی یہ برائی ہر جگہ اللہ نے بتائی ہے کہ جو مذہب کو نہیں مانتے خوشیوں میں اترانے لگتے ہیں اور غموں میں وہ ہاتھ پاؤں ان کے مایوسی ہوتے ہیں. فیئوس قنوط، مایوس ہو جاتے ہیں. تو خوشیوں میں اترانا نہیں ہے. نعمت ملے اللہ کی بھیک سمجھنا ہے. کیا سمجھنا ہے؟ بھیک. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، گناہوں سے اور دور ہونے کی کوشش کرنا ہے. اپنے غریب رشتہ داروں کو گھٹیا نہیں سمجھنا، ان سے تعلق ختم نہیں کرنا. اور جب پریشانی آئے تو بوکھلانا نہیں ہے. کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے اور ہم نے لوٹ کے کس کی طرف جانا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف جانا ہے. صبر کرنا ہے اس پہ، بوکھلانا نہیں ہے بھائی. جو مقدر میں تھا ہو گیا. اور ہمیں تو ویسے بھی پریشانیوں میں اس لیے جزا فضا کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کون سا اتنے نیک ہیں کہ اللہ میاں ساری چیزیں ہماری سیٹ کر کے چلائے. یا تو ہم سارے بالکل چھٹ چل رہے ہوتے نا، ایک کام تو ہم کرتے نہیں اللہ کے کہنے پہ. پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ سے شکایت، یہ کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو بھائی تم کون سا ٹھیک چل رہے ہو؟ تو پریشانی میں صبر کرنا ہے، خوشیوں میں آپے سے باہر نہیں ہونا. یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. جو نیک لوگ ہیں، دین پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کو صبر کی توفیق ملتی ہے. اب وہ ہیں کون لوگ، یہ صفات پیدا کیسے ہوں گی، یہ انشاءاللہ اگلے. اب آگے بھی چل رہا ہے نا، اسی آیت پہ تو نہیں ہم نے امام مہدی کا انتظار کرنا ہے، آگے بھی چلیں گے ہم. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر میں اس آیت کا اگلا حصہ بیان. یہ اصل میں ہے اتنا اہم حصہ نا کہ اگر پوری زندگی بھی اسی آیت کو بتاتے بتاتے گزر جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا. اس میں اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے انسان کی ساری برائیوں اور فسادات کی جڑ ہی یہ چیز ہے کہ خوشی میں اترانا اور غموں میں بے صبرا. یہ سارے جڑ ہی یہی ہے. اگر برداشت ہوگی نا تو یہ سب کچھ نہیں ہو. تو تھوڑے سے پیسے آتے ہیں تو اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے، اور جب جاتے ہیں تو خودکشیوں کے خیالات آنا شروع ہو جاتے. کھوئے مسافر خانہ ہے یار. ٹرین میں جا رہے ہو، کبھی جگہ ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، کبھی بس میں جگہ مل جاتی ہے کبھی جگہ نہیں ملتی. سفر ہے، مسافر خانہ ہے، کوئی رہنے کی جگہ تھوڑی ہے. اصل کیا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم کو راضی کرنا ہے. تو جنت کی صورت میں کامیابی ملے گی آخرت میں، وہ اصل ہے. اور جہنم کی صورت میں ناکامی ہوگی، وہ ناکامی کیا ہے؟ اصل ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اسی کی دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے کئی دفعہ یہ سنا ہے عرش سے اور کعبے سے بھی وہ مٹی بہتر ہے جو نبی کے قبر مبارک میں آپ کے بدن پر لگی ہوئی ہے. اس پر وضاحت فرما دیں. یہ مسئلہ پورا میں دلیل کے ساتھ نا پورا تیار کر کے جہلم پہنچا تھا کہ انجینئر کے سامنے بیٹھ کے بات کروں گا تاکہ 2 منٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے المہند المفند میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ عرش سے افضل ہے. دیکھو کچھ عقیدے اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدے ہیں. انجینئر نے اس مسئلے میں اتنی دھاندلیاں کی ہیں، اتنی کلابازیاں کھائی ہیں نا کہ وہ میں لے جا کے نا اسی کے سامنے پہلے تو میں نے اس کے کلپ سنانے تھے کہ تم خود ایک جگہ دعوے پہ ٹکتے نہیں ہو. اتنی لمبی لمبی پھینکی ہے. اس نے کہا یہ عقیدہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا ہے. تو میں نے جہلم میں اس کو پہلے کلپ چلانا تھا کہ یہ عقیدہ علماء دیوبند کا ایجاد کردہ ہے اس کے سامنے کہ آپ نے یہ کہا ہے. وہ کہتا ہے ظاہر ہے، کہتا ہے کہا ہے، کیونکہ میں پورا نوٹ کر کے گیا تھا لیپ ٹاپ میں، اس کے سارے کلپ بھی نکال کے رکھے. وہ مکرتا تو میں اسی کے سامنے اس کا کلپ سناتا، پھر میں بتاتا کہ گڑھا ہوا وہ چیز ہوتی ہے جو ایجاد کردہ ہو. تو یہ علماء دیوبند سے پہلے کتنے بزرگان دین، محدثین، فقہا کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے. حتیٰ کہ قاضی عیاض بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبی کی قبر کی مٹی وہ عرش سے افضل ہے. کتنے علماء کا عقیدہ ہے یہ پورے. میں نے ان کے سارے حوالے، تو وہ صاحب آئے ہی نہیں مارکیٹ میں تو کیا کرتے ہیں. اب میں اس کو ہلکا پھلکا ایکسپلین کرتا ہوں پورے حوالوں کے ساتھ کو. تو کبھی جب المہند مفند پہ ریکارڈنگ کرواؤں گا نا پھر پیش کروں گا. ابھی تو ظاہر ہے میں جو فوراً سوال آتا ہے اس کا
جواب دے دیتا ہوں میں. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو کچھ عقیدے اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدے، ان میں دو رائے نہیں ہو سکتی. انجینئر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عقیدہ اصولی ہی ہوتا ہے، یہ خود ایک لمبی پھیکی ہے. عقیدوں کی بھی دو قسمیں ہیں. کچھ عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں، ان میں اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے، جیسے اللہ کا ایک ہونا اور پیغمبر کا آخری نبی ہونا، عقیدہ تقدیر ہے اور جنت اور جہنم کا وجود. یہ سب اسلام کے بیسک عقیدے ہیں. ان میں کوئی اختلاف کرے گا تو اسلام سے ہی خارج ہے. کچھ عقیدے ایسے ہیں جس میں اسلام نے واضح تعلیمات نہیں دیں، ان میں انسان اجتہاد کر سکتا ہے، واضح تعلیمات نہیں دی ہیں اس میں، تو اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. اب یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ نبی کی قبر کی جو مٹی جو آپ کے جسم سے ٹچ ہو رہی ہے یہ عرش سے افضل ہے، یہ علماء دیوبند کے نزدیک اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے. علماء دیوبند کی رائے یہ کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ عرش یہ مٹی سے افضل ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ہمارا رائے یہ ہے کہ یہ والا یہ زیادہ ٹھیک ہے کہ عرش قبر کی مٹی یہ عرش سے افضل ہے. علماء دیوبند کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے، وہ کہتے ہیں یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں صریح نصوص نہیں ملتی. تو جب صریح نصوص نہیں ملتی ہیں تو کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہو. اب انجینئر علی مرزا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو قرآن کی کوئی ایک آیت یا نبی کی کوئی ایک حدیث بتا دو جس سے پتہ چلتا ہو کہ عرش مٹی سے افضل ہے. ایسی بھی کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. میں جب جہلم میں سامنے جا کے بیٹھتا تو میں انجینئر کو کہتا کہ تم نے یہ دعویٰ کیا کہ عرش افضل ہے مٹی سے، تو اس افضلیت پہ کوئی آیت پیش کر دو. قیامت آ جاتی وہ اس پہ کوئی آیت پیش نہیں کر سکتا تھا. تو تمہارے جو عقیدہ ہے اس پہ بھی تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. انجینئر کا عقیدہ یہ ہے نا کہ عرش مٹی سے افضل ہے، تو بھائی اس پہ کوئی آیت پیش کرو، تو اس پہ کوئی آیت پیش نہیں کرتا. اس کا مطلب تم نے جو عقیدہ رکھا ہوا ہے اس پہ بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. پھر میں اس کا لیپ ٹاپ پہ کلپ چلاتا کہ تم نے جو آیت پیش کی ہے نا اس کا بھی ترجمہ ہمیشہ کی طرح تم نے غلط کیا. ڈنڈیاں مارنے اور غلط ترجمے کرنے پر تم چیمپئن ہو. وہ بہت ہوشیار تھا، سامنے بیٹھا نہیں، اس کو پتا تھا یہ بندہ آیا ہے خالی نہیں آیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، مال لے کر آیا ہوگا یہ. تو میں لیپ ٹاپ میں اس کا کلپ ہم نے رکھا ہوا تھا اور ساتھیوں کے ذمہ لگائے ہوئے تھے جیسے میں یہ بولوں تو تم نے یہ کلپ چلانا ہے. تو ہم نے سامنے چلانا تھا، کیمرے میں بھی کرنا تھا، یہ آپ کیا ارشاد فرما. تو اس نے وہ والی آیت بھی غلط پڑھی ہے، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. اس آیت کو بھی غلط پڑھا ہے، پروننسیشن یعنی پڑھنے میں بھی ماشاءاللہ غلطیوں کے ماسٹر ہیں، تو اور ترجمے میں بھی گڑبڑ کی ہے. تو یہ جو آیت ہے نا کہ عرش کی فضیلت، تو ہم عرش کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں، افضلیت کے منکر ہیں. عرش کی فضیلت پر تو قرآن کی بہت ساری آیتیں ملیں گی آپ کو. فضیلت الگ چیز ہے، افضلیت الگ چیز ہے. دیکھو موسیٰ کی فضیلت پر قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت پر قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں یا نہیں؟ افضلیت کے نبی سے بھی افضل تھے، اس پر کوئی ایک آیت بھی ہے بھائی؟ افضل کہتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں، یعنی تمام پیغمبروں کے مقابلے میں. ابراہیم علیہ السلام فضیلت والے ہیں، تمام پیغمبروں کے مقابلے میں افضل نہیں ہیں. تمام پیغمبروں کے مقابلے میں افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو عرش کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہے. کیا عرش قبر کی مٹی سے افضل ہے یا افضل نہیں ہے؟ نہ اس کے نہ ہونے پر کوئی قرآن و سنت میں دلیل ہے، نہ ہونے پر کوئی دلیل ہے. جب نہ ہونے پر ہے نہ ہونے پر ہے تو پھر جو عقیدہ رکھ لو. سمجھ رہے ہو؟ کوئی بھی عقیدہ اس میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. اب ایک عقلی دلیل رہ جاتی ہے جو انجینئر نے دی ہے، جو انجینئر جیسے لوگ دیتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی نبی کی قبر کی مٹی افضل اس لیے کہی جاتی ہے نا کہ نبی کی مٹی جسم سے ٹچ ہوتی ہے. تو عرش کس سے ٹچ ہوتا ہے؟ اللہ سے. تو ٹچ ہونے کی بیس پر اگر فضیلت دی جائے گی تو عرش کو دی جائے گی. اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں، یہ لیکن ڈھیٹ لوگ بہت ڈھیٹ ہے. اس کا جواب انجینئر ہی کے کلام میں موجود ہے. اگر میں جہلم میں اس کے سامنے بیٹھتا، وہ مجھے بیٹھنے دیتا، تو میں اسی کا کلپ چلاتا کہ تم خود اس کے قائل ہو. اس نے خود اپنے کلپوں میں یہ اعتراف کیا ہے کہ عرش پر اللہ ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کو یوں نہیں بیان کیا جا سکتا کہ عرش اللہ کی ذات سے ٹچ ہو رہا ہے، یہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ عرش پر ہے کما ہو اللہ اقم بشانی ہی، جیسے کہ اس کی شان ہمیں نہیں پتا، جبکہ جو مٹی جسم سے ٹچ ہو رہی ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے. تو یہاں ٹچ ہونا یقینی ہے، وہاں کا کیفیت مجہول ہے. اس لیے یہ 100% دلیل بنتی نہیں ہے کہ عرش کو اس بیس پہ ترجیح دی جائے کہ وہ اللہ سے ٹچ ہو رہا ہے. بھائی اس کی تو ٹچ ہونے کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، یہاں ٹچ ہونے کی کیفیت ہم بیان کر سکتے ہیں. اس لیے اب یہ مبہم ہو گئی بات.
تو اب نتیجہ ایک ہی نکلے گا, عرش بھی اللہ کی مخلوق جو بہت فضیلت والی, اور پیغمبر کی کے جسم سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق, وہ بھی بہت فضیلت والی. تو اللہ کی ایک مخلوق کو اگر کوئی اللہ ہی کی دوسری مخلوق پر ترجیح دے تو نہ یہ بدعت ہے, نہ یہ گمراہی ہے, نہ یہ شرک ہے. اللہ پہ ترجیح دیں گے تو شرک ہوگا. اللہ پہ کون ترجیح دے رہا ہے بھائی کہ نبی اللہ سے افضل یا نبی کی مٹی اللہ سے افضل؟ اللہ سے تھوڑی, ہم کس سے ترجیح دے رہے ہیں؟ عرش سے. تو عرش بھی تو مخلوق ہے نا اللہ کی, اللہ نے بنایا. پیغمبر کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور اس مٹی کو جو پیغمبر سے ٹچ ہو رہی ہے اس کو کس نے بنایا؟ تو آپ اللہ کی ایک مخلوق کو اللہ کی دوسری مخلوق پہ فضیلت دیں تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ ہم اللہ کی توہین کر رہے ہیں یا پیغمبر کا مقام اللہ سے بھی بڑھا رہے ہیں؟ نہ, پیغمبر کا مقام اللہ کی مخلوق سے بڑھا رہے ہیں, اور پیغمبر کے جسم سے ٹچ ہونے والی مٹی کو ایک اللہ کی مخلوق پہ فضیلت دے رہے ہیں ہم. تو لہذا دلیل نہ ادھر ہے قرآن و سنت میں واضح, نہ ادھر ہے. لہذا کوئی بھی عقیدہ رکھ لے اس میں تو علماء دیوبند اس کو گمراہ نہیں سمجھتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علماء دیوبند نے یہ والا عقیدہ پھر کیوں رکھا؟ بھائی جب دونوں عقیدے رکھے جا سکتے ہیں تو علماء نے اس کو ترجیح کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ کہ علماء دیوبند فرقہ پرست نہیں ہے, انہوں نے کوئی نئے فرقہ نکالا نہیں. انہوں نے کہا جو سارے شافعی, حنبلی, مالکی, حنفی جتنے بھی مجتہدین, ائمہ, محدثین گزرے, چونکہ سب کا یہی عقیدہ تھا لہذا ہم بھی کیا رکھتے ہیں؟ یہی عقیدہ رکھتے ہیں. 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بناتے ہم. جن کو 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کا شوق ہے انہوں نے کہا نہیں یہ والا نہیں ہے. حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اتنے متشدد اور سخت سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے بھی اس عقیدے میں صرف اتنا اشکال کیا ہے کہ اجماع کا دعویٰ محل نظر ہے بس, کہ اس پہ یہ کہنا کہ عرش قبر کی مٹی یہ عرش سے افضل ہے, اس پہ اجماع کا دعویٰ کرنا محل نظر ہے. لیکن ان سے پہلے جتنے علماء گزرے ہیں انہوں نے تو اجماع کا دعویٰ کیا ہے بہت سونے. تو یہ عقیدہ تو, اور آپ جاؤ, آپ کہتے ہیں یہ علماء دیوبند کا ہے, عرب کا بھی یہی ہے. آپ جاؤ وہاں کویت کی جو علماء کی کمیٹی ہے, یہ سارے ریفرنسز میں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے رجسٹر میں, ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں میرے پاس. ضائع نہیں, بکری نے نہیں کھائے, وہ بھی پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا, تو جیسی ٹائم ملے گا انشاءاللہ ہم اس کو ڈالیں گے. ٹائم اس لیے نہیں ہے کہ ہم فارغ ہیں, ہم اس لیے کہ ہم اور دوسرے کاموں میں مشغول ہیں, وہ بھی دین ہی کے کام ہیں. تو یہ تو صرف اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا. ہمیں تو واضح و نصیحت, ابھی پھر میرا باہر کا ملک کا دورہ ہونے والا ہے, وہ پتہ نہیں 15 دن کا, 1 مہینے کا, کئی ملکوں کے دورے ہیں. تو یا تو ہم وہ دورے چھوڑ دیں, یہی کرتے رہیں, اسی کو پکڑ کے بیٹھے رہیں. یہ تو بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے تو پھینکتا رہے گا. تو لیکن وہ پورا میرے پاس تیار پڑا ہوا ہے مال, کبھی بھی جوش آیا ڈال دوں گا نیٹ پہ میں, ٹھیک ہے نا. اس کے پاس جواب نہیں ہے, بالکل کوئی جواب نہیں ملے گا اس کو بیچارہ. ہم تو سامنے بیٹھتا نا تو ہم چلاتے کائنڈلی, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ تو خود مان رہے ہیں کہ عرش پر اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. جب معلوم نہیں ہے تو یہاں ہمیں معلوم ہے, تو یہاں ٹچ ہونا کیا ہے؟ میں بھی اسی کا قائل ہوں کہ اللہ عرش پر ہے, لیکن کما ہوا لائق بشانی, اس کی کیفیت میں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, بس اللہ عرش پر ہے, ہمیں نہیں پتا کیسے ہے. تو علماء دیوبند نے یہ عقیدہ اس لیے رکھا کہ علماء دیوبند نیا فرقہ نہیں بنانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا جو ساری دنیا کے علماء صلحاء کا چلا آ رہا ہے وہ بھی, تو میرے پاس پوری رجسٹر میں نا صدیوں سے لے کے بہت سارے علماء کی تاریخ وفات کے ساتھ ہم نے ان کی کتابوں سے ان کے عقیدے نکالے تھے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں عرش قبر کی مٹی عرش سے افضل, فلاں بھی یہ کہتا ہے, فلاں بھی یہ, پورا صدیوں سے. اور یہ محدثین ہیں, ان کے خلاف انجینئر ایک لفظ نہیں بول سکتا, سمجھ رہے ہو. تو اور آپ جاؤ کویت کے جتنے علماء, ہم نے وہ کویت کے علماء کی کمیٹی ان کے دارالافتاء سے بھی نکالا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ تو آج کے علماء ہیں, وہ تو دیوبندی نہیں کہلاتے اپنے آپ کو, وہ عرب کے بھی یہی ہے کہ بھائی قبر کی جو مٹی ہے یہ عرش سے افضل. البتہ سلفی علماء نے اس میں اختلاف کی, وہ بھی سعودی عرب کے چند سلفی, سارے سلفی بھی نہیں. تو ہماری نظر میں وہ بھی گمراہ نہیں ہے, کیونکہ یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے نہیں. لیکن انجینئر تو اجماع کے لفظ پہ ہی مار کھا جائے گا, کیونکہ اس کا کلپ ہم لے کر گئے تھے, اس نے خود کہا کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, اجماع خود دلیل ہوتا ہے. تو ہم نے خود اس میں نقل کیا ہے کہ فلاں صدی کے عالم نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اجمعوا, امت کا اجماع اس مسئلے پر. ایک مسئلہ یہ. اسی طرح یہ حیات النبی کے مسئلے میں بہت ڈنڈیاں ماری انجینئر نے. بھائی المہند علی المفند میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں, دنیاوی زندگی اور برزخی زندگی کے ساتھ. اس پہ اس نے کہا لو دنیاوی کہہ دیا, واہ بہت مذاق اڑایا ہے. تو اس کا کلپ میں خود چلاؤں گا. میں جب گیا تھا نا جہلم, اس کا کلپ لے کے گیا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. تو آپ کا جو جسمانی کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب دنیاوی سے ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اصل میں برزخی حیات ہے نبی کی,
لیکن اس کو تشبیہ دی گئی ہے دنیاوی حیات سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حیات کا اس جسد اطہر سے تعلق ہے. کس نوعیت کا تعلق ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, کیونکہ بہت پاورفل برزخی حیات ہے, اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے. عین دنیاوی نہیں قرار دیا گیا اس کو. اس پر علماء دیوبند کی تصریحات ہیں کہ عین دنیاوی نہیں ہے, دنیاوی سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو اگر آپ کو اس تشبیہ پر اشکال ہے تو میں جی نے سوال کروں گا کہ آپ کا کلپ میرے پاس موجود ہے, اس میں آپ کہہ رہے ہو جسمانی حیات کے ساتھ, تو تم جب جسمانی بول دو تو تمہارے اسٹوڈنٹ پی جاتے ہیں, ہم نے دنیاوی بول دیا تو ہم مشرک ہو گئے. بڑے ڈھیٹ اسٹوڈنٹ ہیں یار اس کے, آپ کو بتاؤ بڑے ڈھیٹ ہیں. اصل عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ علماء دیوبند اس کو دنیاوی نہیں سمجھتے, دنیاوی جیسی سمجھتے ہیں. جیسی کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کسی کو کسی سے تشبیہ دیتے ہیں تو تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ نہیں مان رہے. جیسے دیکھو میں کہتا ہوں زید شیر جیسا ہے, اس کا مطلب میں نے مان لیا کہ شیر نہیں ہے وہ. اگر شیر ہوتا تو میں شیر جیسا کہتا اس کو, شیر کو کبھی کہا جائے گا شیر جیسا؟ تو علماء نے کہہ دیا دنیاوی جیسی. تبھی اردو ترجمہ جو المہند المفند کا چھپا ہے نا, اس میں ہر جگہ یہی ہے کہ دنیاوی کی طرح ہے. تو کی طرح کا مطلب مان لیا کہ دنیاوی نہیں ہے. طرح کیوں کہہ دیا بھائی تشبیہ میں؟ جیسے زید کو جب آپ کہتے ہو شیر جیسا ہے تو اگلا آپ سے پوچھے اس کی تو زید کی تو دم بھی نہیں ہے, زید کی تو نوکیلے دانت بھی نہیں ہے, ہم کہیں گے کس میں تشبیہ دی ہے؟ بہادری میں. تو جب علماء دیوبند نے کہہ دیا کہ وہ دنیاوی کی سی ہے, عربی میں یہ الفاظ نہیں ہے, کیونکہ تشبیہ میں مبالغہ جب کیا جاتا ہے تو تشبیہ کے الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں. جیسے جب میں کہوں زید تو شیر ہے, شیر, اب دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا زید شیر جیسا ہے, میں کہہ رہا ہوں زید کیا ہے؟ شیر. اب اگلا آ کے کہے آپ نے کہا زید شیر ہے, زید کی تو نہ دم ہے نہ وہ دھاڑتا ہے, تو میں کہوں بھائی شیر جیسا ہے. آپ کہیں جیسے کا لفظ تو آپ نے استعمال نہیں کیا. میں کہوں گا بھائی میں تشبیہ میں مبالغہ کر رہا ہوں, بہت بہادر ہے, گویا کہ شیر ہے, لیکن حقیقت میں شیر نہیں ہے. تو علماء دیوبند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کو برزخی کہا ہے, لیکن تشبیہ دنیاوی سے دینے کے لیے حرف تشبیہ کو حذف کر دیا تاکہ مبالغہ پیدا ہو. اردو ترجمے میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ دنیاوی کی طرح ہے وہ. اب علماء دیوبند سے آپ پوچھیں کہ آپ نے دنیاوی کی طرح قرار دیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء دیوبند بتائیں گے بھائی پہلا مطلب تو یہ کہ دنیاوی ہے نہیں. اگر ہوتی تو ہم کی طرح تھوڑی کہتے, برزخی تھوڑی کہتے پھر ہم اس کو. جبکہ انجینئر نے الزام یہ ڈال دیا کہ اس کو دنیاوی مانتے ہیں, گویا موت ہوئی نہیں ہے. ابے بھائی تم ہم پر ایسی چیز ڈال رہے ہو جس کے ہمارے اکابر قائل ہے ہی نہیں. کسی کی بات کا مطلب انہی سے پوچھا جاتا ہے نا. تو علماء کہیں گے پہلی بات تو یہ کہ وہ دنیاوی ہے نہیں, وہ برزخی ہے, تبھی ہم ورنہ دنیاوی سے تشبیہ نہ دیتے. دوسرا سوال پھر ہم علماء دیوبند سے پوچھتے ہیں کہ حضرت پھر آپ نے تشبیہ کیوں دی ہے؟ جب دنیاوی نہیں ہے تو دنیاوی سے تشبیہ کیوں دے رہے ہو؟ تو جب دیکھو کوئی شخص کہتا ہے نا زید شیر جیسا ہے, تو آپ زید سے جا کے پوچھو گے کہ شیر سے تشبیہ کیوں دے رہے ہو, تو وہ جواب میں کہے گا, ایکسپلین کرے کہ بہادری میں شیر کی طرح ہے, تو اس کی ایکسپلینیشن کو مانو گے یا ڈھنڈورا پیٹو گے؟ جھوٹ بول رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے, مانو گے نا کہ یار اچھا ویل ڈن, زبردست, شیر جیسا مطلب بہادر, ویل ڈن, بالکل بہترین تشبیہ دی آپ نے. تو علماء دیوبند سے پوچھا جائے آپ نے دنیاوی سے تشبیہ کیوں دی, تو ہمارے پاس اس کے دو جواب ہیں, ایک انجینئر کو دینے کے لیے, ایک پبلک کو دینے کے لیے. انجینئر کو دینے کے لیے تو آسان جواب ہے کہ تو نے جسمانی سے تشبیہ کیوں دی, صحیح ہے نا, تو وہ جو تشبیہ تو جسمانی کے, انجینئر نے کہا ہے کہ وہ برزخی ہے, جسمانی ہے, تو تیرا جو جسمانی کا مطلب ہے وہ کیا مطلب ہے تو بتا دے, ہم دنیاوی کا مطلب تجھے خود بتا دیں گے. تو جو مردی پھینکتا رہے بیٹھ گئے, تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو وہ تو قیامت آ جائے گی, الٹا لٹک جائے گا, جواب نہیں دے گا. اور جو جواب دے گا وہی علماء دیوبند کا بھی جواب ہوگا کہ تو جب اس کو جسمانی سے تشبیہ دے سکتا ہے تو ہم نے اس جسمانی کے بجائے دنیاوی کا لفظ استعمال کر لیا, کیونکہ دنیا میں جسم کے ساتھ حیات ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو تعبیر کا فرق ہے. دوسرا جو علمی جواب ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی سے تشبیہ پاور, طاقتور ہونے میں دی ہے. دیکھو برزخ میں ہر ایک کو زندگی ملتی ہے, کافر کو بھی ملتی ہے, تبھی تو اس کو عذاب کا احساس ہوتا ہے. اگر بالکل ہی مردہ ہو گیا ہوتا تو نہ عذاب ہوتا, کافر کو تو ثواب نہیں ہوتا ہی نہیں عذاب کا, اور مسلمان کو قبر میں کیا ملتا ہے؟ نعمتیں ملتی ہیں. تو یہ حیات ہی کے تو اثر ہیں. بالکل گمسم ہو جانا, مر کے بالکل فنا ہو جانا, یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے. ہم تو کہتے ہیں برزخ میں انسان کو حیات ملتی ہے, جیسے فرعون کو بھی حیات ملی ہے برزخ میں. اللہ کہتے ہیں پانی میں گیا, داخل کہاں ہوا ہے؟ آگ میں. اب جہاں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے یہ فرعون کی قبر ہے جو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہے تو یہ قبر, لیکن یعرضون علیہا غدوا وعشیا, صبح و شام اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. تو آگ میں جلانے کا احساس مردوں کو ہوگا یا زندوں کو ہوگا؟ زندے کو ہوتا ہے, مردے کو تھوڑی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب وہاں ایک الگ قسم کی زندگی ملی ہوئی ہے فرعون کو, جس زندگی کی وجہ سے اس کو
جلنے کا تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو کافر کو بھی زندگی ملتی ہے, مسلمان کو بھی زندگی ملتی ہے, شہید کو بھی زندگی ملتی ہے, پیغمبروں کو بھی زندگی ملتی ہے. تو جیسے جیسے آپ کا درجہ بلند ہوگا یہ زندگی پاورفل ہوتی چلی جائے گی. تو پیغمبروں کو سب سے زیادہ پاورفل زندگی ملتی ہے برزخ میں. اس پاور اور طاقت کی وجہ سے اس کو تشبیہ کس سے دی ہے؟ دنیاوی سے. یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبر میں حیات ملی ہے, اس حیات کا اس جسم سے بہت پاورفل تعلق ہے, کمزور تعلق نہیں ہے, بہت پاورفل. اور پاورفل تعلق تو دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے, اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دے دی کہ بہت طاقتور تعلق ہے, وہ کمزور تعلق نہیں ہے. اور اسی قبر اطہر میں اس کا تعلق ہے. اس تعلق کی نوعیت کیا ہے, قسم کیا ہے, یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کی مثال ہے قرآن کہتا ہے شہداء زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو جب شہید زندہ ہوگا تو پیغمبر زندہ نہیں ہوں گے قبر میں. شہید, پیغمبر کا مقام شہید سے کم ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. تو پیغمبروں کی یہ حیات دلالت النص سے ثابت ہے. تو اس لیے علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے بھائی, پیغمبروں کی زندگی قبر میں برزخی ہے. تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ دنیاوی کی طرح ہے. وہ جس کو انجینئر نے تشبیہ دی ہے جسمانی ہے. تو تم جب تشبیہ دو تو کوئی تم پوچھنے والا نہیں ہے, ہم تشبیہ دیں, اور ہم وہ تشبیہ دے رہے جو علماء اکابر دیتے آئے ہیں صدیوں سے. تو اس لیے یہاں بھی سامنے بیٹھتا مزہ آتا, سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو یار, آپ سے تھوڑی ہمارا جھگڑا ہے. اس میں جھگڑا جس سے وہ بیٹھا نہیں سامنے, وہ بیٹھے گا بھی نہیں قیامت تک. کہ اگر رات کو کیوں آئے تھے, حالانکہ رات کو آئے تھے تو اسٹے تو دن میں بھی کیا تھا نا ہم نے. آنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ کی شادی کل شام 4 بجے ہے لاہور میں, فرض کرو شام کو 4 بجے شادی ہے, آپ دولہا رات ہی کو لاہور پہنچ گیا خوشی میں. اب لڑکی والے رشتہ توڑ دیا, رات کو کیوں آئے تم, رات کو کیوں آئے؟ وہ بولے گا بھائی آیا رات کو, شادی تو 4 بجے ہی ہوگی نا دن میں. تو میں اگر جہلم رات کو گیا تھا تو بھائی بحث ہم نے رات 2 بجے تھوڑی کرنی تھی. بحث کے لیے آپ بتا دیتے اتوار کو اکیڈمی میں آ جاؤ 2:30 پہ. ہم رات کو تھوڑی آتے, ہم رات کو تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو وہ وٹ پٹانگ پھینکی. اسی طرح یہ جو عقیدہ ہے کہ علماء دیوبند جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم قبروں سے فیض کے قائل ہیں. ابھی تو میں ہلکا پھلکا انداز میں بیان کر رہا ہوں, ظاہر ہے ابھی یہ تو اچانک سوال آ گیا نا, ورنہ تو اس میں تو پوری وہی جو دلائل میں لے کر گیا تھا نا وہ ریکارڈ کرنے کے, اصل میں پورے ریفرنسز کے ساتھ. تو یہ جو علماء دیوبند پہ اس نے اعتراض کیا ہے کہ علماء دیوبند نے یہ لکھا ہے کہ ہم قبروں سے فیض کے قائل ہیں, اس طریقے پہ نہیں جو عوام کا طریقہ ہے, اس طریقے پہ جو خواص کا ہے. تو دیکھو یہ کہتا ہے دیکھو علماء دیوبند بھی قبروں سے مدد مانگنے کے, بھائی کس نے لکھا ہے کہ استمداد کے قائل ہیں؟ استمداد, مدد طلب کرنا قبروں سے الگ چیز ہے, فیض الگ چیز ہے. اور آگے علماء نے بیان کر دیا دیکھو جب بھی کسی سے فیض حاصل کیا جاتا ہے اس کی 2 قسمیں, ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کے. اسباب کے تحت جب آپ کسی سے فیض حاصل کرتے ہو یہ شرک نہیں ہے. شرک ہمیشہ اس کو کہا جاتا ہے جو اسباب سے ہٹ کرو. جیسے مدد مانگنا, یہ بھی تو ایک فیض ہے نا. میں آپ سے مدد مانگتا ہوں پانی لے کر آؤ, آپ اسباب کے تحت چلتے ہوئے جاؤ گے, کولر سے نلکے سے پانی کھولو گے لے آؤ گے, یہ شرک کہلائے گا کیونکہ یہ اسباب کے تحت آ رہا ہے. اور ایک ہے اسباب سے ہٹ کے, طوفان آ گیا, قحط پڑا ہوا ہے, کوئی پانی کا نظام نہیں ہے, اب اللہ سے مانگا جائے گا. اب مخلوق سے مانگو گے, اس کا مطلب آپ مخلوق کو مختار کل سمجھتے ہو, یہ شوں کر کے لے آئے گا. تو یہ غیر اللہ کی مدد یا یہ فیض یہ اسباب سے ہٹ کر ہے. تو علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ قبروں سے اس فیض کے قائل نہیں ہے جو عوام جس کے قائل ہے. عوام اسباب سے ہٹ کے فیض کی قائل ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان مردوں کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں, جب بھی ان کو پکارا جائے گا یہ بزرگ ہماری حاجت پوری کریں گے. اگر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہوتا تو توحید کے سب سے بڑے علم بردار علماء دیوبند نہ ہوتے. کبھی کسی دیوبندی کو دیکھا قبروں سے جا کے مانگ رہا ہے؟ اور اگر آپ کتابوں کے ریفرنس دے دو نا, انجینئر صاحب ہو سکتا ہے فلاں دیوبندی قبر پہ مانگ رہا تھا, تو بھائی ہم اس کے پابند نہیں ہے, غلط کر رہا تھا, ہم سے پوچھ کے تھوڑی کر رہا ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی دیوبندی اٹھ کے کچھ بھی کر لے تو آپ علماء دیوبند کو بدنام کرنا شروع کر دو. جو مہند المفند کا عقیدہ ہے اس کے مطابق قبر سے مانگنا حرام ہے. تبھی میں تو علماء دیوبند کا بہت ہی ادنا سا شاگرد ہوں, کبھی آپ نے ہمیں دیکھا قبروں سے مانگتے ہوئے؟ تبلیغی جماعت تو علماء دیوبند کی بنائی ہوئی جماعت ہے نا, کبھی ان کو دیکھا قبروں سے مانگتے ہوئے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے پہ نہیں جس طریقے پہ عوام قائل ہے. عوام اسباب سے ہٹ کے قائل ہے, ہم اس فیض کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت, اور اسباب کے اندر قبر کا فیض یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی, حضرت عائشہ سے سفارش کی مجھے کہاں دفن کیا جائے؟ نبی کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ نبی کی قبر پہ جو اللہ کی رحمتیں پڑیں گی وہ مجھ پہ بھی ہوں. تو یہ بھی تو قبر کا فیض ہے. سمجھ میں آ رہی کہ آدمی کے ساتھ ہم دفن ہو
تاکہ اس قبر کا فیض ملے. فیض ملنے کا مطلب کیا ہے آپ کو نہیں پتا, ہم سے پوچھو. فیض ملنے کا مطلب جو اسباب کے تحت جو اللہ دے گا, یہ بزرگ نہیں دیں گے کہ بھائی اللہ ان کی قبر پہ جو رحمت بھیجے گا وہ رحمت ہماری قبر پہ بھی ہوگی. تو یہ بھی تو فیض کی ایک قسم ہے. ہم اس قسم کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت ہو, جو اسباب سے ہٹ کر ہے اس فیض کے ہم قائل نہیں ہیں, جو شرک کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح حدیث میں آتا ہے فزورها فإنها انی نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فإنها تذکر الآخرہ. قبروں کی زیارت کیا کرو, اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو ہم قبرستان فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ فیض ہمیں کیا ملتا ہے؟ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ فیض ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی تو فیض ہے. جب آپ قبر پہ جاؤ گے کون یاد آئے گا؟ تو یہ اسباب کے تحت فیض ہے. تو علماء دیوبند اس فیض کے قائل ہیں جس کی کوئی لاجک ہو اور اسباب کے تحت ہو. جو اسباب سے ہٹ کے فیض ہے اس کے ہم قائل نہیں ہیں. ہوتے تو ہم قبروں میں جاتے ہیں, ہم تو قبروں سے روکتے ہیں لوگوں کو. ہم تو شب برات میں نہیں جانے دیتے جب ساری دنیا جا رہی ہوتی ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. میں نے تو فالج والے کا واقعہ سنا ہے نا, میرے پاس آیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے, میں ایک بزرگ کی قبر پہ جانا چاہ رہا ہوں. تو مجھے بہت لوگوں نے کہا مزار پہ جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا. میں نے کہا جس کی قبر پہ جاؤ گے ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کریں گے؟ تو ہمارے اکابر کا تو یہ عقیدہ ہے. کبھی دیکھو مولانا شلبی تھانوی کی قبر پہ کوئی گیا ہو دعائیں مانگنے, ان سے سادہ سی قبر ہے. جتنے میرے اکابر ہندوستان میں ایک بالش قبر اور بالکل سادہ دارالعلوم. جنات پر ایمان بھی, ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے, یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے, کیونکہ قرآن مجید سے احادیث سے تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے, ایک مخلوق بنائی ہے نور سے, جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ. اردو میں, فارسی میں فرشتہ, انگلش میں اینجل, اور عربی میں ملک. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک, جس کی جمع ملائکہ ہوتے ہیں. ملائکتہ بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں. تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو, کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے تواتر سے ثابت ہے. تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتا. اب سائنس کا یہ کہنا ہے, سائنس تو یہاں تک بھائی سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان. کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہیں؟ خارج ہیں. اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں, دوسرے دلائل سے, تو ان کو مان لیا جائے. نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے. اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے. حضرت موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, تواتر سے. تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے. اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا, اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو, پردہ پڑ گیا ہو, دیوانہ ہو گیا ہو. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو, وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا. فلما جن علیہ اللیل, قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی, اندھیرا کر دیا رات نے, تو ہر وہ چیز جو چھپی, جنون اسی سے نکلا ہے. جنون پاگل ہو گیا نا, گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا, اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے. تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں آتا. تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے, ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں. البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے, ہر جن برا نہیں ہوتا, لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا, پڈے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا, اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے. لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں. جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں. جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے, انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں کو. تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا, اتنے ہی مذہب کس میں ہیں؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں, کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں, جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر ان جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا. وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا, جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہوں جو میرا بیان سنتے اور پٹ بھی رہے ہوں جنیوں سے, چڑیلوں سے, اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو 1 کے قائل ہوں گے. تو جتنے, مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ 1 کی ہے, یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کے ہم سے ڈفرینٹ ہوں, لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے. وہ ہے, اس کا وجود ہے, اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں. اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں بھائی, وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ, اس لیے ان کو بیٹھے ہی رہنے دو. ٹھیک ہے, میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا,
وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں. ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے, خالی ہے, یہاں جنات ہیں, ادھر نہیں جانا, وہ فنٹر بنا ہوا ہے. میں چل جن ون کی ایسی کی تیسی گیا, بیل بجائی, بندہ باہر نکلا نا, اب الٹے پاؤں اس کے آنکھیں گول گول. تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹلی نا اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں بھائی صاحب, آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں. تو وہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو اب تک کوئی جن نظر. اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی, 500 سال سے رہ رہے کم, سمجھ رہے ہو. اچھا تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے, اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ, کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس, اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے. تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہیں. تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں, سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں, دیوبندی بھی, بریلوی بھی, قادیانی بھی, ہندو بھی, ہر طرح کے فرقے. کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے. تو جتنے مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا, سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں. جتنی قسم کے مولوی ہیں جس ملک میں ہوں گے, اتنے ہی قسم کے فرقے بھی اس ملک میں جنات میں بھی ہوں گے, کیونکہ یہ تعلیم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا انسانوں سے. دوسرا, ان میں ایک مسئلہ ہے, ان میں شر کا عنصر خیر سے زیادہ غالب ہے. انسان کی جو نیچر ہے نا, انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان کی نیچر میں خیر زیادہ غالب ہے, شر مغلوب ہے. انسانوں میں اچھے بائی نیچر اچھے زیادہ ہوتے ہیں, برے کم. ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ پھیکو بھی ہوتے ہیں. ہر انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ چور بھی ہوتے ہیں. لیکن جنات کا معاملہ الٹا ہے, ان میں شر کا عنصر خیر سے, یہ سرکش, آگ میں سرکشی ہے نا, تو ظاہر ہے ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا, مٹی میں کیا ہے؟ تواضع. تو حق سن کے چپ ہو جانا چاہیے انسان کو. ہو جاتے ہیں ہاں کچھ شیطان قسم کے ہوتے ہیں, وہ چپ نہیں ہوتے, لیکن نارملی انسان کو جب صحیح بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ چپ. مٹی ہے تو مٹی والی خاصیت اس میں ہے. جنات میں آگ سے بنے تو, اور آگ بھی شعلے مارتی ہوئی, تو اس لیے جنات کی طبیعت میں سرکشی زیادہ. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہو گئی بھائی؟ جنات جو ہے نا, جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے. اس کی میں ایک مثال دوں, بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی؟ بیل. لیکن قابو کس کے ہوتا ہے بیل؟ انسان کے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے, اس کو اللہ نے وہ دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا. بیل کو جس دن پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ پاورفل ہوں, تو کھوٹے کی جگہ آپ بندھے ہوئے ہوگے, بیل نہیں بندھا ہوا. لیکن اللہ نے ایک روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی انسان کا. گدھے کو دیکھو چلتے رہو, وہ منہ نیچے کر کے لوڈ اٹھا کے چلتا رہے گا, اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کا مار ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اوپر, تھوڑا سا یوں کیا اور ایک کھسکایا, اٹھا کے گرے گا ہی. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو, جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں, نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے. جنات ڈرتے ہیں کس سے؟ انسان سے. لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے, سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات انسان پہ سرکش ہو گئے, شرارتیں کرنے لگے, ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا, ادھر سے اٹھا کے. ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا, تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کہاں گیا. حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا. یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا, زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا. وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے تھے کہ, یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے, حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی, تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے. اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے. جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں, تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں, ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے, تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے, اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر. تو عمر کم تھی نا, علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا. تو اس لیے حضرت علی کا موقف جو میں نے خلا والے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں, جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا, تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں. بہرحال حضرت عمر نے کا یہ قول تھا, تو مالکی فقہ میں, تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے. تو 4 سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا, حضرت عمر نے ختم کرا دیا. وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں, تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے نا کہ بھائی ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی. تو حضرت عمر نے پھر کہا بھائی اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو تمہاری بیوی ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں, یا پھر مہر لے لو, اس کو طلاق دے دو. یعنی حضرت عمر نے بھی اس پرانے نکاح ہی کو باقی رکھا ہے کہ بھائی اصل تو اسی کی ہے نا, تو اس لیے اب مہر لے کے چھوڑ دو اس کو. مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کا وہیں نکاح کرا دیتے ہیں. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی
اب تمہارے نے اس نے کہا نہیں اب ظاہر ہے اب کسی اور مرد کے پاس چلی گئی ہے تو انسان کو اس میں غیرت بھی آتی ہے نا. انہوں نے کہا نہیں میرا مہر مجھے واپس کر دیں, اب اسی کے ساتھ رہے, ٹھیک ہے نا. پھر حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا تھا, اس نے بتایا جن اٹھا کے لے گیا تھا. مصنف عبد الرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, یہ جن اٹھا کے لے گیا تھا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو اغوا کر لیتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا, خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ. سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں. صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا, یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے, دوسرے گھر میں جن وہ کر رہا ہے, تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے, چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے. ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے, پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے دے گیا. اچھا تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے انہ کان رجال من الانس, جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے. یعوذون برجال من الجن, ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے, اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو لوگوں نے کیا کیا تھا, مشرکین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے. تو جب جنات کو یہ لگا نا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے, تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے جا کے ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے اندر سے یہ بہت زرخیز ہے, بہت خطرناک ہے. بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں, وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا. کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو ڈھیر ہو جائے گا وہ. تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا, تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان جو کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں, لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے, اور جہاز ایجاد کر لیے, راکٹ ایجاد کر لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا, تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں ٹک 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 ٹک. بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں. تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو, اس سے کیا کرو, جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا, ایک ڈاکو آیا, وہ ڈاکو بھی کوئی بےچارا نیا نیا ڈاکو بنا تھا, بےچارا تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو وقت کو. تو انہوں نے کیا کیا, یوں کیا نا یوں, یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے, ہمارے رفیع بھائی نے بچے ہوئے ہیں اللہ ان کو بچا کے رکھے, ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, انگلی سے نا یوں, وہ سمجھا پسٹل ہے, بس یوں یوں دکھایا, وہ بھاگ گیا. تو مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا, میں نے جیب سے یوں کیا یوں. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی دعائیں کام آ گئی ہیں آپ کے. ابھی پرسوں پھر 2 بندے ڈاکوؤں نے شہید کر دیے, 2 بندے جوان گلشن معمار میں. ایک کے تو جبڑے میں گولی لگی ہے, بہت بڑے تاجر تھے وہ, یہ ہمارا گارڈ ہے نا اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے, وہ تو جبڑے میں گولی لگی ہے, منہ کے اندر گھسی ہے, وہ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, ان کے ساتھ دوسرا تھا وہ تو شہید ہوئی, پرسوں کی بات ہے. تو مرتے رہو, تمہاری قسمت میں یہی ہے بھائی. جب تک احتجاج نہیں کرو گے نا, ان کے خلاف نکلو گے نہیں, ان کے گھروں کو گھیرو گے نہیں, دھرنے مار کے بیٹھو گے نہیں نا, بددعائیں 27ویں رات کو اٹھ کے ریکارڈ کروا کے نہیں دو گے, اس وقت تک کراچی کے مسئلے حل ہونے والے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان سے بڑا بےغیرت, کراچی والوں سے بڑا بےغیرت اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. تو ان بےغیرتوں کو کوٹتے رہو, پیٹتے رہو, یہ اسی کام کے لیے بنے ہیں یہ. تو باقی بڑے بےغیرت ہیں, میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا, قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کراچی والوں سے بڑا بےغیرت مجھ سمیت کوئی بھی نہیں ہے. تو ہماری قسمت میں ہے, مرتے رہو, جنازے اٹھتے رہیں گے. کبھی کوئی بددعا اسرائیل کے خلاف بددعائیں دے رہے ہیں, دینی چاہیے. ان بےغیرتوں کے خلاف بھی تو بددعائیں دو یار ہم نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں. گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, گٹر ہماری مسجد کے باہر سے 4 سال سے گٹر ابل رہا ہے, 4 سال. کئی دفعہ ہم نے اپنے خرچے پہ صاف کروایا, پھر بھی ابل رہا ہے. کسی سندھ گورنمنٹ کے کسی بندے کو توفیق نہیں آ کے, یار کتنے نمازی آ رہے ہیں گٹر کے پانی سے گزر کے آ رہے ہیں, وہ سب شکایتیں کر رہے ہیں. کوئی مسجد کمیٹی کو برا کہہ رہا ہے, کوئی کس کو برا کہہ رہا ہے, تو سب یہی کر رہے ہیں. بھائی مسجد کمیٹی کہہ رہی ہے ہمارا کیا قصور ہے یار, ہم کتنی دفعہ صاف کروائیں, اور ایک گٹر ہو تو صاف کروائیں نا, پوری گلی کے آپ دیکھ لو حال جا کے. ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا. لیکن یار انسانی قتل کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہر دن 4 6 5 10 جوان موتیں کراچی میں ہو رہی ہیں, جوان موتیں. جن کے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن یہ قوم بے حس ہے, یہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گی. اس کی قسمت میں ہے کہ پٹو مرو, تمہاری قسمت میں ہے یہ. تو بھائی نکلو, جا کے گھیرو یار ان حکمرانوں کے گھروں کو گھیرو. بولو بغیر تو یہ انسان ہے, یہ گدے گھوڑے نہیں یہاں پہ رہتے ہیں. جب میں مسجد سے نکلتا ہوں نا, پھر خبر آتی ہے 2 بندے آج وہاں قتل کر دیے, 3 بندے, اور سارے اپنے ریلیٹو ہوتے ہیں.
کوئی فلانے کا فلاں جاننے والا, کوئی اس کا. یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسی دھاندلی ہوتی ہے کیا یار؟ دنیا کے کسی ملک میں یہ بغیرتی ہوتی ہے؟ تو مارے کھاتے رہو, مرتے رہو. بھی پرسوں جماعت اسلامی کے کسی کارکن کو شہید کر دیا. کتنے نیک آدمی تھے وہ, کتنے ان کے چہرے پہ کیسی رونق تھی. کیا گھر میں ان کے کوہرام مچا ہوا ہوگا یار؟ ذرا ذرا سی بات پہ بندہ مارنا ان کے لیے. پچھلے سال سویڈن سے ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا ہوا, بچہ چھوٹا ساتھ میں, سویڈن سے چند دنوں کے لیے آئے تھے وہ کراچی. بیوی کے سامنے جوان شوہر کی لاش تڑپ رہی تھی. بچے پہ کیا گزرے گی جو اپنے باپ کو اس طرح سے مرتا ہوا دیکھے گا؟ تو انتظار کرو اپنی باری کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسی بے حس قوم ہے نا, جو مرتا ہے وہ بھی احتجاج نہیں کرتا, اس کے بھی رشتہ دار آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یار سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا کر دو, گالیاں دو ان حکمرانوں کو. سوشل میڈیا پہ گالیوں کا نا ایک سلسلہ شروع کرو, تو اس کے بعد شاید یہ بغیرت تھوڑا سا ہل جائیں, تھوڑا سا ہل جائیں. یہ نہیں ہلیں گے بھائی, کیونکہ ان کا کوئی بندہ, یہ تو پوری گاڑیوں کے ساتھ گاڑوں میں گھومتے ہیں, ان کو تھوڑی کوئی مسئلہ ہوگا. ان کے تو پورے آپ کو پتا, یہ ہوش انہی کے بندے تو ہوں گے جو مار رہے ہیں. پتا جاتا ہے ان کمبختوں کو. پولیس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے, پولیس کے بس میں جتنا ہے پولیس کر رہی ہے. میں تو پولیس والوں سے بھی ملا ہوں بھائی, ان کے تو پھر بھی جتنا ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں. ان کے اختیارات محدود ہیں. کتنے پولیس والے ڈاکوؤں کو مارنے پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے, کتنے پولیس والے چلے گئے. قانون آپ کا ایسا ہے, اس لیے دباؤ ڈالو ان لوگوں پر کہ اختیارات کس کے حوالے کرو, کراچی کے رینجرز کے حوالے کر دو. کم از کم ایک ریلائبل ادارہ تو ہے نا, اس کو اختیارات دے دو بھائی پورے. ہمیں سول گورنمنٹ نہیں چاہیے, لعنت بھیجتے ہیں ہم اس گورنمنٹ کے اوپر. ہر دوسرے دن یار کوئی بندہ مر رہا ہے, کوئی قتل ہو رہا ہے, غزہ بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے کراچی کو, تو اختیارات کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا اس پہ. میں جب چیختا ہوں, جب میں دیکھتا ہوں یار ایک بندہ تو بولے نا, ایک بندہ تو بولے. چینی مہنگی ہوتی ہے پورا کراچی چیخ اٹھتا ہے, آٹا مہنگا ہوتا ہے پورا کراچی. یار انسان کا خون سستا ہو رہا ہے, اس پہ آپ اتنے خاموش ہو. سوشل میڈیا پہ کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. جتنی لاشیں ہیں نا, وہاں میڈیا کو چاہیے پہنچے ان لاشوں کو کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالے, سوشل میڈیا پہ ڈالے, انسٹاگرام پہ ڈالے, ٹک ٹاک پہ ڈالے, اور سندھ حکومت کو لعنتوں کے ساتھ ڈالے کہ یہ ہے یہ حکمران جو ہمارا یہ حشر کر رہے ہیں. اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو مجھے بہت, آج کی بات ہے نا, ابھی تراویح کے لیے ہم آ رہے تھے, پھر وہ ہمارے گارڈ نے بتایا کہ یار میرا پرانا نمازی تھا اور پچھلے سال اس نے کہا تھا کراچی میں رہتا ہوں, اگلے سال کا مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ تھے کہ اگلے سال میں تراویح پڑھ سکوں گا نہیں پڑھ. اس بیچارے کو کیا پتا تو رمضان میں ہی تجھے قتل کریں گے. تو یہ ہو رہا ہے میرے بھائی حساب, اور یہ ہم ہی ہیں اس قابل کو ہونا چاہیے ہمارے ساتھ ایسا, سمجھ رہے ہو. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو کراچی والوں کے مقدر میں ذلت ہے, کیونکہ ہم ہیں ذلیل, ٹھیک ہے نا, مجھ سمیت, میں اپنے آپ کو بھی داخل کر رہا ہوں اس میں. ہم ذلیل قوم ہیں, ہماری قصور یہ ہے کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں, اور یہ ٹچے قسم کے حکمران ہم پر مسلط ہیں. یہ قتل ہوتے, یہ پنجاب میں ہوتا نا, خدا کی قسم اتنی نوبت نہیں آتی. پنجاب والے اتنے بغیرت نہیں ہیں, وہ اٹھ کھڑے ہوتے. اتنے قتل اگر وہاں ہو رہے ہوتے, کے پی کے میں ہوتا وہ خود کوٹتے ڈاکوؤں کو پکڑ کے, خود محلے کے لوگ جمع ہو جاتے, وہ خود یہ سب کچھ کرتے ہوتے, ایسی کی تیسی. یہ ہمارا مقدر ہے بھائی ذلت. تو گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, ہم برداشت کر رہے ہیں. کچرا خانہ, کنڈی بھنگی خانہ بنا ہوا ہے کراچی, برداشت کر رہے ہیں. لیکن یار انسانوں کا بہتا ہوا خون ہم برداشت بولو نہیں کر سکتے. کل تمہارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. 2 سال پہلے ایک بوڑھا آدمی اسی مسجد میں, میرا نمازی, 4-6 بیٹیاں اس کی, ایک اکلوتا بیٹا جوان جو ابھی کمانے کے قابل ہوا تھا, 24 سے 25 سال عمر, میرڈ, اس کو ڈاکو نے گولی مار دی. وہ باپ بیچارہ ایسے ایسے کانپتا ہوا میرے پاس آتا نا, میں کیا صبر کی تلقین کو. کہہ رہا میرا ایک ہی گھر میں کمانے والا لڑکا تھا, ایک موبائل پہ ذرا سا کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا, اس کو مار دیا انہوں نے. اور پھر کیا ہوا ہے اس کا, وہ پکڑے گئے ڈاکو نا. اب جو ڈاکوؤں کا پورا گینگ آیا, وہ تو کیس اتفاق سے چلا گیا عدالت میں, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ تو کوئی بہت ہی خوش قسمت باپ ہے جس کا قاتل پکڑا گیا. اب وہ قاتل دھمکیاں دے رہے ہیں. میں نے کہا ان بغیرتوں کو چھوڑنا نہیں ہے, ان کا علاج دیت نہیں ہے. گولی کا علاج اسلام میں کیا ہے؟ گولی ہے. اس کو بولو اس بغیرت قاتل کو لے کر آ, اس جیسے کمینے کا دنیا میں رہنا جائز نہیں ہے. میں نے کہا معاف نہیں کرنا اس کو بولو میں نے قتل کروانا ہے اس کو. ٹھیک ہے کورٹ کا سہارا لیں گے ہم, لیکن پھانسی کے پھندے پہ چڑھا اس کو, اس بغیرت کو. اور وہ اس کی بات کر رہا ہے اتنی دی اتنی, بلکہ اتنے پیسے لے لو. بیچارہ غریب آدمی پھر جائے گا کہاں؟ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے زیادہ کیس کیا تو میرے کو اگلا نمبر کس کا ہے؟ وہ بچیوں کا ایک اکلوتا باپ ہے, وہ بھی محروم ہو جائے گا. تو گاجر مولی کی طرح انسان کراچی میں کٹ رہے ہیں. تو فیس بک پہ خدا کے واسطے ان حکمرانوں کو بددعائیں تو دو یار, کراچی کے حکمرانوں کو. جو بھی اس کا ذمہ دار ہے, مجھے نہیں پتا کون ہے, جو بھی ہے خدا کے لیے اس کا ہاتھ اٹھا کے اس کے خلاف کیا کرو, بددعائیں تو کرو نا کم از کم. چپ مت بیٹھو تم, ورنہ پٹتے رہو گے. اور مطالبہ یہ کرو کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے اختیارات کس کے حوالے کیے جائیں, رینجرز کے اختیارات بڑھا دیے جائیں. کراچی میں ماضی میں ایسا ہوا ہے,
مسلم لیگ کا دور تھا, رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے کراچی میں امن کے لیے. ایک ہفتے میں ڈاکوؤں کی لاشیں بچھی ہیں, کراچی میں کیا ہو گیا, امن. ورنہ بھتہ خوری ادھر سرینا میں ہر دوسرے دن کوئی ڈاکو پہنچا ہوا ہوتا تھا, اتنا بھتہ دے دے, بندے اٹھا رہے ہیں اتنا, ایسا بھتہ خوری شروع ہو گئی بھائی, بدماشی یار. رینجرز کو اختیار دیے الحمدللہ, انہوں نے بہت ڈاکو کو مار مار کے لائن لگا دی انہوں نے. اس کے بعد ایسا امن ہوا کہ لوگ مثالیں دینے لگے, بھائی وہ کام ہو گیا جس کا کراچی میں کبھی تصور نہیں تھا. تو ان کی یہ جو سول گورنمنٹ ہے, اس کا کراچی کی کم از کم بات کر رہا ہوں میں, ان کا کام نہیں ہے بھائی, ان سے ہونے کا نہیں ہے. پنجاب کا معاملہ الگ ہے, وہاں کے جو بھی آتا ہے کم از کم پنجاب سے مخلص ہوتا ہے. جو بھی آتا ہے پنجاب میں, جو گورنمنٹ بنتی ہے چاہے جو بھی ہو, کم از کم پنجاب کی حد تک وہ کیا ہوتی ہے, مخلص. ہمیں تو جو ٹچے ملتے ہیں بھائی, ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے یہ تو کچھ. تو ہم جو جن کو ووٹ ملنا چاہیے تھا ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوا نا, ان کا تو پروگرام ہی پھونکو والی سرکار نے خراب کر دیا. تو اب آواز تو اٹھاؤ نا اپنے حقوق کے لیے بھائی, بولو یار یہ ان کو نیچ, ہمیں نہیں چاہیے یہ, ہمیں یہ کراچی میں کم از کم یہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے اختیارات کس کو دیے جائیں, رینجرز کو اختیارات دیے جائیں. پھر وہ بندے پہلے میں نے خود دیکھے رینجرز کے مقابلے, ہم یہاں سے جا رہے ہوتے, رینجر والے ادھر بندہ مار رہے ہیں, ادھر گولی چلا رہے ہیں, ادھر ایسا مزہ آ رہا تھا کہ یار چلو کچھ تو کام ہوا نا. عوام کس حد تک کرے گی یہ؟ جی جناب, سارا وہ درس ایک طرف نکل گیا, کیا کریں. جی حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ؟ بندہ مار سکتے ہیں اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے, پوری دنیا میں قانون ہے, بندہ مار سکتے ہیں. اور اگر قانون نہیں ہے نا, اس کا مطلب وہ قانون کسی گدھے نے بنایا ہے بیٹھ کے, کہ ایک بندہ آپ کو گولی مار رہا ہے اور آپ کہیں نہیں میں پولیس کو فون کروں گا. بے وقوفوں والے قانون دنیا میں کوئی بھی فالو نہیں کرتا, کہ ڈاکو یہاں بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چونکہ اسلام میں تو فرض ہے ایسے بندے کو اپنے ڈیفینس کے لیے, بندہ کیا کرے. بندہ بلی کو بھی اتنا پتا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے تو میں نے بھی اس کو آگے سے رپلائی کرنا ہے. تو یہ دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ڈاکو بندے کو لے کے کھڑا ہوا ہے مارنے کے لیے اور آپ پولیس کو فون کر رہے ہیں کہ سر آئیے بندہ پکڑیے آپ. اور پولیس والے بھی اللہ کا شکر ہے اس میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. اگر آپ ڈاکو مار دینا تو اب تک کی رپورٹ یہ ہے کہ پولیس والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا, ڈاکو ہونا ثابت ہو تو پولیس فیور کر رہی ہے. لیکن پولیس کے اختیارات بھی کیا ہیں, بہت محدود اختیارات ہیں. تو سارا مسئلہ یہ جو سول گورنمنٹ ہے نا کراچی کی, اس کا مسئلہ ہے سارا. کہاں سے کہاں چلا گیا یار. میں نے بہت صبر کیا تھا کہ آج میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھ سے تمیز سے بات اس موضوع پر ہوتی نہیں. اب میں اتنے اخلاق سے بات کروں, دیکھیں ایکچولی ہمارے ہاں بکروں کی طرح انسان کٹ رہے ہیں, خون دیکھیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا. ایک آدمی, سچی مچی کا کیس ہے یہ, ایک بندے کا کیس تھا, وہ آیا, پرانا قصہ ہے, کسی کو نہیں پتا چلے گا نہ اس کو پتا چلے گا. تو ان کی وائف کے ہو گئے کہیں تعلقات, تو وہ کس طرح بتا رہے ہیں, دیکھیں ایکچولی وائف میری فلانے کے ساتھ انوالو ہیں, تو دیکھیں یہ برا ہے کہ نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں. اسٹائل بالکل یہی. میں نے کہا جو اسٹائل ہے نا اس سے انوالو ہی ہونا تھا. اس نے دل میں میرے آ رہا تھا کہ جو آپ کا اسٹائل ہے نا یہ یار یہ کوئی بات ہے یار, تو اتنی تمیز سے تو بتا رہا ہے یار. اور بیگم بھی کیا کہہ رہی ہے, دیکھیں آپ خود سوچئے, اگر کوئی بندہ میرے جذبات سے کھیل رہا ہے تو میری تو فیلنگ اس کے لیے ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. یہ چیزیں ہیں, آپ خود دیکھو ہمارا حوصلہ کتنا ہے. اللہ بچائے, استغفر اللہ, سب کو بچائے بھائی اللہ آزمائشوں سے. کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ سے مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے کسی کا. لیکن فلمیں مارکیٹوں میں اور بھی واقعات ہیں اس قسم کے, لیکن وہ سارا ہمارا تفسیر کا لیکچر رہ جائے گا. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ میں اس لیے بھی نہیں سناتا وہ بندہ نہ سمجھ جائے کہ میری بات کر رہے ہیں. تو ابھی تو میں بہت ایسا وہ کر کے بتاتا ہوں, کیموفلاج کر کے, کہ وہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کسی کو مذاق اڑانا تو مقصد نہیں ہے نا. تو اب میں یہ تھوڑی قتل کے واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں سندھ حکومت کو کچھ نہیں کہیے پلیز, یہ ہمارے گناہ ہیں جس کا یقیناً ہمارے گناہوں کا عذاب ہے. لیکن وہ گناہ کیا ہے, ہم آواز نہیں اٹھاتے, یہ گناہ ہے. جو قوم نہیں آواز اٹھاتی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. کوئی ہوش ہی نہیں ہے یار. میں تو اپنے طور پہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, پولیس والوں سے بھی کرتا ہوں, رینجر والوں سے بھی کرتا ہوں, ان کے سب کے پاس ایک معقول جواب ہے. ان کے پاس ایک معقول جواب ہے. پولیس والے تو کہتے ہیں اگر ہم نہ ہو نا تو یہ جتنا جو تھوڑا بہت گھر سے باہر نکل جاتے ہو یہ بھی نہ ہو. پولیس والے تو بالکل معقول بات ہے, یہ تو تھوڑا بہت خوف کس کا ہے, 2-4 ڈاکو جو مرتے ہیں وہ بھی پولیس کے خوف سے مر جاتے ہیں. رینجر والوں سے بھی میں نے بات کی, میں نے کہا یہ کیا ہے, تو کہتے ہیں بھائی اختیارات نہیں ہے. ایک نے گولی چلائی تھی نا, یاد ہے جب اس کو کیس ہو گیا تھا, اندر ہو گیا تھا وہ. تو اختیارات جب تک رینجرز کے ہاتھ میں نہیں آتے مکمل, اس وقت تک کراچی کا بیڑا غرق, کراچی کو جنگی زدہ علاقہ قرار دے دینا چاہیے, سمجھ رہے. اور ابھی یہ جو آخری راتیں آ رہی ہیں ان میں یہ کیسز اور زیادہ بڑھیں گے. آپ نمبر گن لیں کہ کون کون دنیا سے جانے والا ہے. عید کے بعد جو بچ جائے نا, گنتی کریں اپنے گھر کے افراد کی. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. نہ مرد کو دیکھتے ہیں, نہ عورت کو دیکھتے ہیں, نہ بچے کو دیکھتے ہیں, کوئی نہیں. اور 4-4 6-6 8-8 اب گھوم رہے ہیں بندوقیں لے کے, 4-4 6-6 8-8 گھوم رہے ہیں. ایک سے لڑو تو پیچھے 6 بندے اور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں, نشہ کیا ہوا ہوتا ہے. ان پہ چانٹوں گھوسوں کا کوئی اثر بولو نہیں ہو. جتنا مرضی چانٹے مار دو دوبارہ پھر اٹھتے ہیں. یہ کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ 6 تھپڑ لگے ہو تو انسان کا بچہ بن گیا کوئی ڈاکو, پھر اٹھے گا.
کیا کریں یار. بہرحال تو جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا. وہ اس کا کلپ بنا کے نہیں چلائے نا چھوڑوں گا نہیں. یہ بھی ہے نا کلپوں میں ٹیوشن کرتے رہتے ہیں اپنی طرف سے. ایسا پھسپھسا سا کلپ آتا ہے مارکیٹ میں, جو میں نے کہا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی نہیں. تو پورا ہے. اچھا بھائی میرے بھائی کہاں چلا گیا, ابا سے بولنا ایڈٹ نہیں کرنا اس کو, اسی طرح چلا. انشاءاللہ ہم 27ویں رات میں سندھ حکومت کے لیے خصوصی بد دعاؤں کا اہتمام کیا. اس دفعہ سوچ رہا ہوں 27ویں رات جو ختم قرآن کی رات میں ہم دعائیں مانگے ہی نہیں, بد دعائیں پہ ہی پروگرام شروع کریں, بد دعاؤں پہ ہی ختم کریں. اس دفعہ دعاؤں, ہمارے ہاں دعا نہیں ہوگی ختم قرآن پہ, بد دعا ہوگی. بینر لکھ کے لگائیں گے ہمارے ہاں. لوگوں نے لگایا تو رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی, میں لگاؤں گا ہمارے ہاں چیخ چیخ کے بد دعائیں کی جائیں گی, رو رو کے بھی نہیں. تمام احباب سے شرکت کی. اب بد دعا کے الفاظ میں نے اتنی کبھی بد دعائیں دی نہیں ہیں, تو وہ الفاظ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ سب لوگ لکھ کے جس جس کے دل میں جس قسم کی بد دعا آ رہی ہے نا, وہ تمام بد دعائیں ایک پرچے پہ لکھ کے مجھے دے دیں. ہدف ایک ہی ہونا چاہیے اس میں کہ کس کو دے رہے ہو, ٹھیک ہے نا. چلو میرے بھائی جلدی سے اب سمیٹ کے ختم کرتا ہوں یار. اتنے آج سورہ حجرات بھی تھی, اس میں بھی بہت سارے احکامات ہیں, رہ گئے سارے. خیر جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہوں, ورنہ جنات کو نہ غصہ آ جائے کہیں کہ وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں, لہذا انسان اگر ان سے ڈرنا شروع کر دے تو انسانوں پہ حاوی. اسی وجہ سے دو لوگ تعویذ گنڈوں میں فلیتوں پہ پلیتوں پہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں. جن چڑیل بھوت کا تعلق بھی انہی سے ہوتا. تبھی میں کہتا ہوں عاملوں کے پاس, اور عاملوں نے جنات کو قبضے میں نہیں کیا ہوا ہوتا. یہ عامل خوش فہمی میں, جنات نے ان کو قبضے میں کیا ہوا ہوتا. سمجھتے ہو نا. جیسے لوگ امریکہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. امریکہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے نہیں برا بولو, میں نہیں دے رہا, اس نے مجھے گردن سے دبوچا ہوا ہے, یہ میری جیب سے پیسے نکال رہا ہے. تو وہی کمبل والا قصہ ہے نا, وہ کہہ رہا ہے میں تو کمبل چھوڑوں, کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے, وہ کمبل کے بجائے ریچھ نکلتا ہے نا. تو وہ کہہ رہے میں کمبل کو چھوڑوں, کمبل نہیں کم وقت مجھے چھوڑ رہا. تو یہاں بھی یہ میرے بھائی مسئلہ ہے کہ کیا بات تھی, کہاں سے کہاں نکل گئی. جنات نے عاملوں کو دبوچا ہوا ہوتا ہے. تو جو لوگ بھی روحانی عامل کے پاس جاتے ہیں, جنات دیکھ لیتے ہیں, بولتے ہیں یار اس کا چینل کچھ ہم سے ملتا ہے, تو لہذا پھر وہ وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر اور جو مزاروں پہ جاتے ہیں نا علاج کے لیے, اور کہتے ہیں ہم بابا کے دربار پہ گئے تو ہم ٹھیک ہو گئے, واقعی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پتہ ہوتا کیا ہے, جنات کو پتا ہوتا ہے یہ اس ڈیزائن کا آدمی ہے کہ یہ مزاروں کو ماننے والا ہے, لہذا جنات اس کے ساتھ کرتے ہیں شرارت. پھر وہ چلا جاتا ہے مزار پہ, جنات وہ شرارت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو یقین آتا ہے یار یہ بابا کی کرامت ہے. تھوڑے دن میں جنات پھر کوئی بڑا اسکرو ڈرائیور لا کے اس کو اسکرو ٹائٹ کرتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے یار بابا کے مزار پہ جاؤ, یہ والے چھوٹے بابا ہیں, وہ والے بڑے بابا ہیں, ادھر جاؤ, وہ تھوڑی بڑی خبر ہے, وہاں رس زیادہ ہوتا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. واقعی آپ نے دیکھا ہوگا نا, مائیں وہ جلاتی ہیں مرچیں, ٹوٹکے کرتی ہیں نا, اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے, واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن پتہ ہے کیوں؟ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے, یہ ٹوٹکوں پہ یقین کرتی ہے, لہذا شیطان نا بچے کو چٹکیاں مار مار کے رلاتا ہے. پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر, اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے, بھائی اعوذ بکلمات اللہ تامہ پڑھو, یہ جو دعائیں ہیں, وہ ماں کیا کرتی ہے, وہ مرچیں جلاتی ہیں کہ دھواں ہوگا تو نہیں ہوگا, دھواں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بچہ وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مارتا ہے. پھر ماں پھر وہ ٹوٹکے کرتی ہے, کہتی ہے دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب تو میرے اپنے گھر میں نہیں میری چل رہی, میں اس دن گھر میں گیا, میرے بچے کو میری مرچیں جل رہی ہیں. میں نے کہا میں ساری دنیا میں بیان کر رہا ہوں, گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے. میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے, چھوڑ دو, رونے دو, چیخنے دو, شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جائے گا. جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے, کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چٹکی مارو, ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو رہا. تو جو مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں, بیمار رہے, چھوڑ دے مزاروں پہ جانا, تھوڑے دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو. یہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے سمجھ میں آئے گا. ہم ایک گاؤں میں گئے, وہاں سارے بدعتی لوگ رہتے تھے نا, تو وہاں ایک قبر تھی کسی بزرگ کی. اچھا اس قبر کے قریب جا کے لیٹو, لوگ کہتے تھے یہ بزرگ لات مارتے ہیں, اور بندہ لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. واقعی ہوتا تھا ایسے, بزرگ تو لات نہیں مارتے تھے لیکن ہوتا تھا. ہم نے کہا چلو جا کے, ہم نے کہا ڈرامہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ڈرامہ نہیں, سچی مچی میں ہو رہا ہے. اچھا ہم گئے, اتنا موٹا بندہ لیٹا, ایک دم لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار تک کرالنگ, واقعی لگ رہا تھا کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے, خود نہیں جا رہا تھا وہ, جو لیٹ رہا ہے گھومتا ہوا قبرستان کی دیوار. تو انہوں نے ہمیں کہا دیکھا یہ ہوتے ہیں بزرگ. میں نے کہا یار یہ فٹ بال کے کوئی کھلاڑی رہے ہیں, یہ بزرگ ہیں, یہ کیا ہیں؟ مجھے پتا تھا اگر یہ بزرگ ہیں تو یہ کام نہیں کر رہے. بزرگوں کا کام ٹھڈے مارنا تھوڑی ہے یار, کر بھی نہیں سکتے. اگر یہ ان میں یہ طاقت ہوتی تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا ایک چمیٹ لگاتے رکھے, ہوئے میں خود مگا ڈالوں گا اپنے اوپر, تم کیوں میرے جسم پہ ہاتھ لگا رہے ہو؟ تو اندر سے بیٹھ کے نا لاتے مار رہے ہیں. میرا مقصد کسی بزرگ کی توہین نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ بزرگ ہوں, لیکن اگر ہیں تو بھائی یہ کام بزرگ
نہیں کر رہے. اب کیا تھا, اب باری آئی ہماری. اچھا میرے ساتھ ایک اور مولانا تھے, بہت چھوٹا قد تھا ان کا, دبلے پتلے, ان کا نام ہی ہم نے ملا مختصر رکھا ہوا تھا, یعنی میرے دوست تھے پرانے, لیکن جتنے دبلے طلبہ تو آپ کو پتہ ہے شرارتی ہوتے ہیں نا, تو ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا مولانا مختصر. جیسے ایک مولانا تھے ہمارے مدرسے میں, عبد الباقی نام تھا ان کا, وہ بھی چھوٹے سے دبلے سے. ایک قاری صاحب کے ساتھ انہوں نے تجوید ٹھیک کرنا شروع کر دی. وہ قاری ہوں تو چخواتے ہیں, آپ کو پتا ہے, وہ قاری اتنا زور زور سے ہا بولو ہا عین, اتنی چخوا رہے ہیں. ہمارے ایک طالب علم نے کہا یار مولانا عبد الباقی تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں, ان کو مزید ختم. واقعی ایک تو ویسے ہی چھوٹے سے, تو انہوں نے کہا عبد الباقی مزید تھوڑے سے باقی رہ گئے یار, اتنا زور نہ لگواؤ. تو وہ اتنا پتلا سا طالب علم تھا, ان کا نام تھا مولانا ملا مختصر کہتے تھے ہم ان کو. اب کیا ہوا ہے کہ میں جا کے لیٹا تو کوئی لڑکی نہیں آ رہی. انہوں نے کہا ایسے کرو اپنی آنکھیں بند کر لو, یہ ہاتھ یوں رکھ لو, یوں رکھا پھر بھی نہیں ہو رہا کچھ. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو, میں نے سورہ فاتحہ پڑھی, نہیں ہو رہا. سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, سب کچھ پڑھ لیا. انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ خود تھوڑا سا موو کرو. ہم نے وہ بھی کر لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے. پھر وہ مولانا مختصر آئے نا جو بہت ہی لائٹ, وہ لیٹے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں. اچھا پھر کیا ہوا, ہم نے کہا اب آپ لیٹو. کمال کی بات یہ ہے کہ اب وہ لیٹ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں, ان کو بھی کچھ نہیں ہو رہا. اب وہ لیٹے نا آ کے, جو پہلے لڑک رہے تھے, جن کا دماغ بدعتی تھا, وہ لیٹے ہیں, وہ نہیں لڑک رہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو کیا گیا ہمیں, پہلے تو اب لات پڑتی تھی, ہم گھومتے ہوئے جاتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا, تم لوگوں کا بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے, عقیدہ نہیں ہے, عقیدت نہیں ہے, جس کی وجہ سے بزرگ کیا ہو گئے ہیں, بزرگ کی یعنی یہ سمجھو کہ ناراض ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا ہمارا عقیدہ درست ہے. اب دیکھو یہ ہوا کیا, یہ تو میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, اور اس پر میرے پاس گواہ بھی ہیں جو اس واقعے کے ہیں. ہمارے جامعہ کے اور بھی اساتذہ تھے, ٹیچر تھے, وہ بھی لیٹے, ان کو بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ میرے اکیلے کا نہیں ہے, میں اس کی تصدیق کے لیے گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں. تو ہوا کیا ہے یہ سمجھو, یہ واقعہ بڑا ہے, واقعہ مقصد نہیں ہے. ہوتا پتا ہے کیا ہے, جنات ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ, جنات کو پتا ہے کہ یہ قوم قبر پرست ٹائپ کی ہے, یہ قبروں سے عقیدت رکھنے والی قوم ہے. تو یہ جب یہاں لیٹیں گے کسی بزرگ کی قبر پہ, جنات دھکا دیتے ہیں ان کو, تاکہ ان کا صاحب قبر سے عقیدہ مضبوط ہو. پھر کل